بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خوش شکل، ہنسمکھ، خیر جسم، دراز قد اور ایسے تھکے قد و خال والے کہ دیکھنے والے کی آنکھوں کو سرور حاصل ہو، آپ سے ملاقات کرنے والوں کی طبیعت مانوس ہو اور اسے دلی سکون میسر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ خوشحال اور بہت ہی شرمیلے تھے، لیکن جب کبھی کوئی مصیبت آن پڑتی یا کوئی مشکل وقت آ جاتا تو پھر آپ شیر کی مانند چاق و چوبند ہو جاتے۔ علاوہ ازیں آپ جلال و جمال، طبیعت کی تیزی میں چمکدار تیز تلوار کی مانند تھے۔ آپ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امین، حضرت عامر بن عبداللہ بن جرحہ، جن کی کنیت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قریش میں 3 شخصیات ایسی ہیں جن کے چہرے تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ حسین، جن کا اخلاق سب سے عمدہ اور جن میں حیا سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر وہ آپ سے گفتگو کریں تو قطعاً جھوٹ نہ بولیں، اگر آپ ان سے کوئی بات کریں تو آپ کو جھٹلائیں گے نہیں۔ میری نظر میں وہ 3 عظیم شخصیات یہ ہیں: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جرحہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی۔ آپ حضرت صدیق اکبر کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے روز ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت ارقم بن ابی ارقم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کلمہ حق لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ حقیقت میں یہ عظیم شخصیات وہ پہلی بنیادیں ہیں جس پر اسلام کا محل تعمیر کیا گیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مکہ معظمہ میں شروع سے آخر تک مسلمانوں کو پیش آنے والے تلخ حالات میں زندگی بسر کی۔ ایسی شدید تکالیف اور رنج و الم میں ان کے ساتھ دیا کہ جن شدائد و تکالیف کا روئے زمین پر بسنے والے کسی بھی دین کے پیروکار کو کبھی بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ اس دورِ ابتلا میں ثابت قدم رہے اور ہر صورت میں اللہ اور اللہ کے رسول کو صمیم قلب سے سچا مانا، لیکن میدان بدر میں حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پیش آنے والی آزمائش اس قدر نازک تھی کہ انسانی تخیل میں بھی نہ آ سکے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ بے خوف و خطر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے تھے۔ آپ کی اس جرأت مندانہ اقدام سے دشمنوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ میدان جنگ میں اس طرح آگے چکر لگا رہے تھے کہ جیسے موت کا کوئی ڈر ہی نہ ہو۔ آپ کا یہ انداز دیکھ کر قریش کے شہسوار گھبرا گئے۔ جو ہی آپ ان کے سامنے آتے تو وہ خوفزدہ ہو کر ایک طرف ہو جاتے، لیکن ان میں صرف ایک شخص ایسا تھا جو آپ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو جاتا، لیکن آپ اس سے پہلو تہی اختیار کر جاتے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے اجتناب کرتے۔ وہ شخص بھی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے بار بار سامنے آتا رہا، لیکن آپ نے بھی
اس سے پہلو تہی اختیار کرنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ ملا کر اس شخص نے جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے لیے تمام راستے بند کر دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کے اور دشمنان اسلام کے مابین حائل ہو گیا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا تو اس کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا جس سے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قتل ہونے والا شخص کون تھا؟ بلا شبہ میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پیش آنے والی یہ آزمائش حساب دانوں کے حساب سے بھی ماورا تھی اور ایسی نازک کہ انسانی قوت ادراک میں بھی نہ آ سکے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ لاش تو حضرت ابو عبیدہ کے والد عبداللہ بن جراح کی تھی تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ دراصل حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا بلکہ انہوں نے میدان بدر میں اپنے باپ کے والے کی شکل میں شرک کو نیست و نابود کر دیا۔ آپ کا یہ اقدام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی شان میں درج ذیل آیات نازل ہوئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر سے لے کر حزب اللہ هم المفلحون۔ ترجمہ: تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خانہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ کوئی انوکھا کارنامہ نہیں تھا، وہ تو اپنی قوت ایمانی، جذبہ دینی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں امانت و دیانت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے جس کے لیے بڑی بڑی ہستیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں آرزومند رہتی ہیں۔ جناب حضرت محمد بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت اپنے صحابہ کرام میں سے ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو روانہ فرمائیے جسے آپ مناسب سمجھتے ہیں، وہ ہمارے ان باہمی مالی اختلافات کو نمٹائے جو سومئی قسمت سے شدت اختیار کر چکے ہیں۔ ہم برملا یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بہت پسند ہیں۔ ان کی باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام کو میرے پاس آنا، میں آپ کے ساتھ ایک شخص روانہ کروں گا جو طاقتور بھی ہے اور دیانتدار بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس روز جلدی نماز ظہر کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ شاید اس انتخاب میں میرا نام آ جائے۔ بخدا مجھے کوئی امارت اور قیادت کا شوق نہ تھا بلکہ میری تمنا یہ تھی کہ وفد کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصاف بیان فرمائے ہیں ان کا مصداق میں ٹھہروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو بڑے غور سے دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ اس دوران میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نمازیوں کی طرف دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر پڑی۔
انہیں اشارے سے اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ اس وقت کے ساتھ جائیں اور ان کے بامی اختلافات کو عدل و انصاف کے ساتھ نمٹائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر بے اختیار پکار اٹھا کہ آج ابو عبیدہ ہم سے بازی لے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ دیانت و امانت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے اور آپ میں صلاحیت بدرجہ عتم پائی جاتی تھی، اور بہت سے موقعوں پر آپ کی دیانت و امانت اور قائدانہ صلاحیتوں کا نہایت خوش اسلوبی سے اظہار بھی ہوا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو قریش کے ایک قافلے کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور حضرت ابو عبیدہ کو اس جماعت کا امیر مقرر کر دیا اور زاد راہ کے لیے کھجوروں کا ایک تھیلا عطا کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ مجاہدین کے زاد راہ کے لیے کوئی اور چیز بھی نہ تھی۔ اس سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کمال صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا اور امیر قافلہ حضرت ابو عبیدہ نے بھی قیادت و امانت کا حق ادا کر دیا۔ آپ روزانہ ایک مجاہد کو ایک کھجور دیتے اور وہ اسے کھا کر پانی پی لیتا اور یہ خوراک دن بھر کے لیے کافی ہوتی۔ غزوہ احد میں جب عارضی طور پر مسلمانوں کا شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ایک مشرک بڑے غضبناک انداز میں چلا رہا تھا، مجھے بتاؤ کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اس نازک وقت میں حضرت ابو عبیدہ ان 10 جانثار صحابہ میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا اور اپنے سینوں پر دشمن کے تیر کھا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کا فریضہ سر انجام دیا۔ جب جنگ کا زور ختم ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی مبارک زخمی ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں خود کے 2 حلقے پیوست ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تیزی سے آگے بڑھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں دھنسے ہوئے خود کے حلقے نکال دیں۔ اتنے میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، خدارا اس خدمت کا مجھے موقع دیں۔ آپ کا شوق دیکھ کر حضرت ابو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک طرف ہو گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اندیشہ تھا کہ اگر ہاتھ سے ان حلقوں کو نکالا تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوگی، تو آپ نے اس طرح کیا کہ اپنا ایک دانت مضبوطی سے ایک حلقے میں پیوست کر دیا اور پورے زور سے دانت دبا کر اسے رخسار مبارک سے نکال دیا، لیکن اس جستجو میں آپ کا وہ دانت ٹوٹ گیا۔ پھر دوسرے حلقے میں اپنا دوسرا دانت پیوست کر دیا اور اس طرح دوسرا حلقہ بھی نکال دیا اور اس کی کوشش میں آپ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے دونوں دانت ٹوٹ جانے کے باوجود جناب حضرت عبیدہ بن جرحہ نہایت خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ثقیفہ بنی سعادہ میں بیت الخلاف کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، کیونکہ میں نے رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر امت کا امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہے۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس عظیم ہستی سے بھلا کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں جسے رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمارا امام مقرر کر دیا ہو۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آپ کے دور خلافت میں معاون و خیر خواہ رہے۔ جب صدیق کے اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین نامزد فرما دیا تو حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ فاروق اعظم کے پورے دور خلافت میں آپ کے مددگار و معاون اور اطاعت شعار رہے۔ صرف ایک حکم کے علاوہ کسی بھی معاملے میں کبھی آپ کے حکم عدولی نہیں کی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جناب ابو عبیدہ نے خلیفۃ المسلمین کے کس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ملک شام میں لشکر اسلام کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور بڑی تیزی سے شہر در شہر فتح ہو رہے تھے۔ پورا ملک شام بھی فتح ہو گیا اور اسلامی حکومت کی سرحدیں مشرق میں دریائے فرات تک اور شمال میں ایشیائے کوچک تک پہنچ چکی تھیں۔ جب فتوحات کا سلسلہ پورے نقطۂ عروج پر تھا، عین اس موقع پر شام میں طاعون کی ایسی خطرناک وبا پھیلی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ لوگ بڑی تیزی سے اس بیماری کا شکار ہو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس نازک صورتحال کا علم ہوا تو فوراً ایک قاصد کو خط دے کر جناب ابو عبیدہ کی طرف روانہ کیا۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے، خط ملتے ہی فوراً میری طرف چل پڑیں۔ رات کو میرا خط ملے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اگر دن کو ملے تو رات کا انتظار نہ کرنا۔ حضرت ابو عبیدہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خط پڑھا تو فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ امیر المومنین کو مجھ سے کیا ضروری کام ہے۔ دراصل وہ ایک ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں۔ پھر امیر المومنین کو اس خط کا یہ جواب تحریر کیا: امیر المومنین، بعد از تسلیمات عرض ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ضروری کام ہے۔ میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں۔ آج مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہیں، میں اس نازک حالت میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ رب ذوالجلال میرے اور ان کے متعلق اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ مجھے آپ اس سلسلے میں معذور سمجھتے ہوئے ان مجاہدین اسلام میں ہی رہنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ والسلام۔ جب یہ خط امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، اسے پڑھ کر آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر دریافت کیا، کیا حضرت ابو عبیدہ فوت ہو گئے ہیں؟ فرمایا نہیں، لیکن موت اب ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اندازہ غلط نہ تھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ طاعون کے خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے لشکر اسلام کو یہ وصیت کی، فرمایا میں تمہیں آج ایک وصیت کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے اسے تسلیم کیا تو ہمیشہ خیریت سے رہو گے۔ سنو، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا،
صدقہ و خیرات کرتے رہنا۔ حج بیت اللہ کرنا، عمرہ ادا کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہنا، اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا اور انہیں کبھی دھوکہ نہ دینا۔ دیکھنا کہیں دنیا تمہیں غافل نہ کر دے۔ میری یہ بات غور سے سنو، اگر کسی شخص کو 1000 سال کی بھی عمر مل جائے تو آخر کار اس کا انجام یہی ہوگا جو آج میرا دیکھ رہے ہو۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ سب کو میری طرف سے سلام، اور تم پر خدائے ذوالجلال و اکرام کی رحمت ہو۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، معاذ، لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ اچھا، خدا حافظ، یہ کہا اور آپ کی پاکیزہ روح پرواز کر گئی۔ پھر اس موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اٹھے اور ارشاد فرمایا، لوگوں، آج تم ایک ایسی شخصیت کے غم میں مبتلا ہو، خدا کی قسم میں نے ان سے بڑھ کر نیک دل، حسد و بغض سے پاک سینہ، آخرت سے بہت زیادہ محبت کرنے والا اور عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنے والا کسی اور کو نہیں پایا۔ ان صحابہ کرام پر ہزاروں رحمتیں ہوں، کروڑوں اربوں درود و سلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان ویڈیوز سننے والوں پر بھی اللہ کی رحمت ہو اور ہم پر بھی رحمت ہو، اور ہم کل اپنے والدین کے ساتھ جنت الفردوس میں ہوں۔ آمین ثم آمین۔